حضور نے فرمایا العجماء جرحها جبار، چوپایا مالک کے ہاتھ سے چھوٹ گیا اور بھاگا اور اس نے کسی کو زخمی کیا تو اس کا کوئی زمان نہیں۔ العجماء جرحها جبار، ایک ٹکڑا۔ دوسرا ٹکڑا البئر جبار، کنواں رائے گاہ ہے۔ ایک آدمی نے اپنی ملکیت میں کنواں کھودا اپنے کھیت میں، کوئی باولا بے وقوف وہاں سے گزرتا رہا تھا، کنویں میں گر کے مر گیا تو کنویں والے پر کیا زمان ہے؟ اس نے اپنی زمین میں اپنی ملکیت میں کنواں کھودا ہے، ہر ایک کو کھودنے کا حق ہے۔ یا ایک آدمی کنواں کھود رہا تھا اور حادثہ پیش آیا اور کوئی مزدور مر گیا تو اس کا کوئی زمان نہیں، اس میں اس کا کیا قصور؟ تو قدرتی حادثہ ہے۔ یہی مسجد رشید بن رہی تھی اور اوپر کی چھت پڑی ہوئی تھی، مغرب کے وقت میں چھت ڈال کر فارغ ہوئے، سب لوگ چلے گئے، عشاء کے وقت میں وہ ساری چھت گر پڑی، پوری مسجد کی چھت گر پڑی، اسی مسجد رشید کی۔ یہ تو اتفاق سے اس وقت تو کوئی تھا نہیں، ورنہ کتنے آدمی مر جاتے، اور مر جاتے تو مدرسے پر دارالعلوم پر اس کا زمان کوئی زمان نہیں، تو قدرتی حادثہ ہے۔ ہوا یہ تھا کہ پہلے سیٹرنگ کر لی تھی، اب اتنی بڑی مسجد کی سیٹرنگ تو کئی دن میں ہوتی، پھر زلزلہ آیا تھا، اس زلزلے میں ستون ہٹے تھوڑے تھوڑے، اس کو توجہ نہیں گئی کسی کی، پھر اس زلزلے کے بعد چھت ڈال دی، دن بھر محنت کر کے چھت ڈال دی، سب لوگ چلے گئے، عشاء کے وقت میں وہ جو نیچے بلیاں لگی تھی وہ ہٹی ہوئی تھی، وہ ایک دم ہٹی اور ساری چھت ایک ساتھ گر پڑی۔ ایسا کنویں میں بھی حادثہ ہوتا ہے، مکان کی چھت میں بھی ایسے حادثے ہوتے ہیں، بس اس کا کوئی زمان نہیں۔ یہ الگ مسئلہ ہے کہ مکان کی چھت گر گئی، ایک مزدور مل گیا تو مکان بنانے والا مزدور کے بال بچوں کا کوئی تعاون کرے، 1,00,000 2,00,000 دے دے، وہ الگ بات ہے، وہ دینا چاہیے، لیکن شرعاً زمان نہیں۔ تو البئر جبار، پھر اس کے بعد جملہ ہے المعدن جبار، کھانے رائے گاہ ہیں۔ کھانوں میں اگر کوئی حادثہ پیش آئے، یہ جو سونے چاندی کی کھانے ہیں وہ زمین میں اتنی دور تک جاتی ہیں کہ اندر گھوڑا گاڑیاں چلتی ہیں، بیل گاڑیاں چلتی ہیں، بلکہ بعض کھانوں میں تو ریل گاڑی چلتی ہے، اتنی دور تک اندر کھودتے جاتے ہیں۔ پھر اس میں بجلی لگاتے ہیں، شوق ہو گیا، کبھی پانی اوپر سے اندر آ گیا بارش کا تو اندر سارا تالاب بن گیا اور مزدور کتنے ہی مر جاتے ہیں۔ یہ حادثے کھانوں میں پیش آتے رہتے ہیں، کوئلے کی کھانوں میں بھی، سونے چاندی کی کھانوں میں بھی، تو اس کا کوئی زمان نہیں، یہ قدرتی حادثہ ہے۔ المعدن جبار کا یہ مطلب ہے، لیکن اس سے غلط فہمی ہو سکتی تھی، جیسا کہ ائمہ ثلاثہ کو ہوئی کہ کھانے رائے گاہ ہیں، یعنی کھانوں میں سے جو کچھ نکلا اس میں بھی کچھ نہیں، تو حضور نے دفع دخل مقدر کے طور پر فرمایا نہیں، وہ پھر رکاز الخمس، اس میں سے جو نکلا ہے اس میں تو 5واں حصہ واجب ہے۔ اور کھانے رائے گاہ ہے کا مطلب یہ کوئی حادثہ پیش آئے تو کوئی زمان نہیں، یہ مطلب ہے حنفیہ کے اندر حدیث کا۔ امام بخاری ائمہ ثلاثہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کھانوں میں کچھ نہیں، سونا چاندی جو نکلتا ہے اس میں کچھ نہیں، رکاز جو دفینے ہیں انہی میں خمس ہے، اور رکاز الخمس کو الگ کر دیا۔ سوچنے کی بات ہے کہ اس دفینوں میں خمس ہے، اس بات کو یہاں بیان کرنے کا کیا موقع ہے؟ جانور زخمی کرے زمان نہیں، کنویں میں حادثہ پیش آئے زمان نہیں، خان میں حادثہ پیش آئے زمان نہیں۔ ائمہ ثلاثہ کے یہاں یہی مسئلہ ہے کہ خان میں حادثہ پیش آئے زمان نہیں، زمان ان کے یہاں بھی نہیں۔ اس کو عام کرتے ہیں کہ سونا چاندی جو نکلا اس میں بھی کچھ نہیں، وہ بھی رائے گاہ، ٹھیک ہے، دفینوں میں خمس ہے، اس مسئلے کو تو رائے گاہ، یہاں اس مسئلے کو بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کوئی نہ کوئی مصلحت چاہیے، ما قبل سے اس کا جوڑ چاہیے،
جیسے حضور سے سمندر کے پانی کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا هو الطہور ماؤہ الحل میتتہ. ائمہ ثلاثہ دو ٹکڑے الگ کر دیتے ہیں، بیچ میں واو نہیں ہے اور واو لے آتے ہیں. وہ کہتے ہیں سمندر کا پانی پاک ہے، وضو غسل کر سکتے ہو، اور سمندر کا ہر جانور حلال ہے. ارے بھائی سمندر کا ہر جانور حلال ہے، پانی پاک ہے، ان دو باتوں کے درمیان جوڑ کیا ہے؟ اور بغیر واو کے جملہ ہے. بس لا محالہ دوسرے جملے کو پہلے جملے سے جوڑنا پڑے گا. سمندر کے پانی کے بارے میں جس نے پوچھا ہے اس کے ذہن میں خلجان کیا ہے کہ سمندر میں بے شمار مخلوقات ہیں، وہیں پیدا ہوتی ہیں، وہیں مرتی ہیں، وہیں گلتی سڑکتی ہیں. پھر سمندر کا پانی پاک ہوگا نہیں ہوگا؟ تو حضور نے فرمایا کہ سمندر کا پانی پاک کرنے والا ہے، اس لیے کہ سمندری جانوروں میں دم مسفوح ہے ہی نہیں، اور دم مسفوح والے کوئی چیز مرے تو وہ میتا ہے، اور وہ گلے سڑے تو پانی ناپاک ہوتا ہے. سمندر کے جانوروں میں تو دم مسفوح نہیں ہے. دلیل یہ ہے کہ مری ہوئی مچھلی حلال ہے. اگر مچھلی میں دم مسفوح ہوتا تو وہ تو میتا ہوتی، جبکہ مری ہوئی مچھلی حلال ہے. الحل میتتہ کا یہ مطلب ہے کہ مری ہوئی مچھلی حلال ہے. معلوم ہوا کہ تمام سمندری جانوروں میں دم مسفوح نہیں ہے، اور جب دم مسفوح نہیں ہے تو سمندر میں مرنے گلنے سڑنے سے سمندر ناپاک نہیں ہوگا. ایسا جوڑ بٹھانا پڑے گا. یہاں بھی جوڑ ہے کہ کھانوں میں کوئی حادثہ پیش آئے کوئی زمان نہیں، لیکن غلط فہمی کسی کو ہو سکتی ہے، جیسا کہ ائمہ ثلاثہ کو ہوئی کہ کھانے سے جو کچھ نکلے گا وہ بھی آئے گا، اس میں بھی کچھ نہیں. ارے بھائی اس میں کچھ نہیں تم زکوٰۃ کیوں واجب کرتے؟ رائے گاہ ہے تو جاؤ زکوٰۃ بھی ختم کرو. ارے یہ مطلب نہیں ہے، یہ مطلب ہے غلط فہمی دور کی کہ اس میں سے جو سونا چاندی نکلے گا اس میں تو خمس ہے، کوئی حادثہ پیش آئے تو زمان نہیں ہے. بس یہ حدیث فہمی کا اختلاف ہو. حنفیہ کے یہاں حدیث کا یہ مطلب ہے، ان کے یہاں یہ مطلب ہے. حنفیہ کے نزدیک وفی الرقاز الخمس، یہ وفی والمعدن جبار سے پیدا ہونے والے شبے کا جواب ہے، شبہ نہیں، پیدا ہونے والی غلط فہمی کا حل ہے. اور ائمہ ثلاثہ کہتے ہیں نہیں یہ مسئلہ ہے. تو اصل جس مدار جو اختلاف کا ہے وہ اس حدیث فہمی پر ہے. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وعن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الاجماع جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس.